3 دن 3 راتیں حضور علیہ السلام نے غار ثور میں قیام کیا۔ اب حضور علیہ السلام کے سر کی قیمت 100 اونٹ، سرخ اونٹ، جس کی آج کل کے مطابق قیمت تقریباً 2 کروڑ بنتی ہے، اتنی بھاری قیمت حضور علیہ السلام کے سر کی تھی۔ سراقہ بن مالک بعد میں یہ صحابی رسول بنے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، اور یہ اپنی کہانی خود سناتے ہیں۔ طبرانی شریف کے اندر اور دیگر روایات کے اندر، کتابوں کے اندر ان کی روایت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں انتہائی غربت میں تھا اس وقت، حالت اتنی غربت کی تھی، اتنا غریب تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان 2 لوگوں کا پتہ کفار قریش کو، سرداران قریش کو بتا دوں تو مجھے اتنی بڑی بھاری قیمت مل سکتی ہے، زندگی سنور جائے گی۔ حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری نکالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر یہ حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کو ڈھونڈنے میں سراقہ بن مالک کامیاب ہو گئے۔ قریب آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اردو خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین کے اندر ٹخنوں تک دھنس گیا، گھٹنوں تک دھنس گیا۔ اب جب اس نے دیکھا تو معافیاں مانگنے لگا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی دعا کا اثر ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے الفاظ میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اب حضور علیہ السلام تو بڑے بڑے دشمنوں پر رحم کرنے والے، حضور علیہ السلام کتنے کریم تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، سراقہ بن مالک کے لیے دعا کی، اس کے بعد زمین نے چھوڑ دیا۔ اب چونکہ ذہن میں لالچ تھا کہ بہت بڑا انعام ہے اور میں اتنا قریب پہنچ چکا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں بہت بڑا انعام مل سکتا ہے، میں تو مکہ کا بہت بڑا رئیس بن جاؤں گا۔ پھر ارادہ بدلا، پھر شیطان نے پیچھا کیا، جب ارادہ بدلا پھر سراقہ بن مالک حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے، میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پھر پکڑ۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ کہا تو زمین دل دل والی بن گئی اور سراقہ بن مالک کا گھوڑا پھر پیٹ تک زمین کے اندر پھنس گیا۔ اب پھر معافیاں مانگنے لگا، حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ معاف کر دیا۔ پھر سراقہ بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ میں صرف غربت کا مارا ہوا آپ کا پیچھے آیا ہوں، آپ کے پیچھے آیا ہوں، میں نے پیچھا کیا ہے غربت کی وجہ سے، مہربانی کرے مجھے معاف کر دیں، میرے لیے امان نامہ بھی لکھ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ جا، تو نے ہم سے معافی مانگ لی ہے تو ہم نے تجھے معاف کیا، جا واپس پلٹ جا۔ حضور علیہ السلام نے امان نامہ بھی لکھ دیا۔ جب جانے لگا میرے آقا علیہ السلام کو بار بار عرض کرتا تھا یا رسول اللہ میں صرف غربت کی وجہ سے آیا تھا، غریب تھا اور اس لالچ میں آیا کہ 100 اونٹ مل جائیں گے اور 100 اونٹ بھی عرب کے مہنگے ترین اونٹ مل جائیں گے، میری زندگی بن جائے گی۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ تو صرف 100 اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے آ گیا، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب بادشاہ ایران شاہ کسرا کے کنگن اللہ اسلام کے صدقے میں دونوں کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دے گا۔ فرمایا تیری اس وقت کیا بات ہوگی، کتنا خوش ہوگا۔ اب تو چند ٹکوں کی خاطر میرا سر قلم کرنے کے لیے مکہ سے چل پڑا۔ میں تجھے بشارت دیتا ہوں ایک وہ وقت آئے گا تو اسلام کو قبول کرے گا، مسلمان ہو جائے گا، ایران فتح ہوگا اور کسرا بادشاہ کے جو کنگن ہوں گے مال غنیمت میں جب مدینہ میں پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے صدقے میں وہ کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دے گا۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کسرا بن ہرمز، وہ ایران کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت وہ فتح ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی اور کسرا نہیں، وہی کسرا بن ہرمز، میں اسی ایران کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا اسلام اتنا عروج پر چلا جائے گا، اللہ مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائے گا کہ ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، اللہ تجھے پہنائے گا،